واجب الاحترام رمضان المبارک کا آخری جمعہ اس جمعہ کو الوداعی جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ الوداعی کا مطلب یہ ہے کہ آخر والا، اس کے بعد نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے جمعہ تو آئے گا لیکن رمضان نہیں ہوگا۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے اور پھر اس گھڑیوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جہان چل چلاؤ کا جہان ہے۔ آج جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے بڑے عزیز محسن بھائی فاضل صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کو سپرد خاک کر کے آئے، اسی طرح ایک دن میرے اور آپ کا بھی اعلان ہو جانا ہے۔ وہ ایسا مرحلہ ہے جہاں پہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ ایسا مشکل مرحلہ ہے، منو مٹی کے نیچے تنے تنہا اکیلا وہ پڑا ہوا ہوگا۔ ایسا مشکل مرحلہ ہے، انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے کبھی ایسا کوئی اتفاق ہوا ہو، اپنے گھر میں بیٹھا ہو، اپنے کمرے میں ہو، رات کا وقت ہو، اچانک لائٹ چلی جائے، اپنے جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اندھیرا ہوتا ہے، اس کو خوف وحشت آتی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جلدی سے لائٹ چلائیں، جلدی سے کوئی انتظام کریں، جنریٹر جو بھی سہولت میسر ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے، روشنی استعمال کی جاتی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ ذرا انسان آنکھیں بند کر کے تصور تو کرے، وہاں پہ کوئی بجلی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی کسی کو اٹھانے والا نہیں ہوگا، تنے تنہا اکیلا یہ شخص پڑا ہوا ہوگا۔ اگر اعمال اچھے ہوئے، اگر میرے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گیا ہوا تو اسی گڑھے کو اللہ رب العزت جنت بنا دیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے اللہ کو ناراضگی والے اعمال کر کے دنیا سے چلا گیا، اسی گڑھے کو اللہ رب العزت جہنم بنا دے۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار۔ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بہرحال بات سنانے کا مقصد یہ تھا، ایک دن جیسے رمضان کا آخری جمعہ الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے، ایک دن میرے اور آپ کا بھی اسی طرح اعلان ہوگا، فلاں بن فلاں رضائے الہی سے انتقال کر گیا ہے۔ اس کے بعد 2-4 مرتبہ نام لیا جائے گا، پھر میرے اور آپ کا نام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ زبان پہ الفاظ کے آئیں گے، میت تیار ہو چکی ہے، میت کو اٹھا کے لے جائے، نام لینا بھی گوارا نہیں آتا۔ اب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے رب کو ایسے راضی کر کے جائیں۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب کا فرمان ہے، میرے محبوب علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھی اور بہتر موت کون سی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اس سے بہتر بھی کسی کی موت ہو سکتی ہے کہ فرشتے اس کی روح نکال کے جائیں، اب لے کے جا رہے ہوں، اب آگے جنت والے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر بھی کسی کی موت ہو سکتی ہے کہ زبان جیسے ہی اسرائیل موت کا فرشتہ سامنے آئے، اب دنیا سے جدائی کا وقت آئے، زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بہتر بھی کسی کی موت ہو سکتی ہے۔ فرمان نبوی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تم اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری کرواؤ، زبان پہ پہلا کلمہ جب زبان بولے تو لا الہ الا اللہ ہو، جب دنیا سے جا رہا ہو
پھر زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، جتنا مرضی زندگی گزار کے گیا اللہ رب العزت اس سے حساب نہیں لے۔ یہ لا الہ، اب لکھا ہے علماء نے لکھا ہے جو بندہ وضو کرنے سے پہلے مسواک کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، جو بندہ وضو کرتے وقت مسواک کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ سنت ہے نا میرے محبوب کی، ہر سنت کے اندر ایک نور ہے۔ بہرحال بات یہ سنانی تھی، پتہ نہیں قسمت میں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ آخری عشرہ جب شروع ہوا تھا میں نے یہ بات دہرائی تھی، قسمت والے ہیں جن کو یہ موقع نصیب ہوا۔ اس 10 دنوں کے اندر پتہ نہیں اللہ رب العزت کے پاس کون کون چلا جائے، آپ کے سامنے ہے۔ اب اسی طرح آخر تک پتہ نہیں کس کا اور اعلان ہو جائے۔ جو چند گھڑیاں ملی ہیں یہ میرے رب کو ایسے راضی کر لیں۔ میں کئی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے، بارہا دفعہ بتائی ہے، پھر بتاتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام ممبر پہ قدم رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں آمین۔ اب صحابہ نے، میں بات صرف اپنے مطلب کی سناتا ہوں، صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آج سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا، آپ ممبر پہ قدم رکھتے ہوئے آمین فرما رہے تھے۔ فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے، فرشتوں کے سردار، ملائکہ کے سردار۔ ذرا حدیث بہت دفعہ آپ نے سنی ہوگی، جو میں بات کرنے لگوں کبھی اس پہ بھی غور کیا کہ نہیں کیا؟ فرشتوں کے سردار بد دعا کر رہے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام امام الانبیاء اس بد دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں۔ بات جو بتانے لگا ہوں، آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، میرے محبوب علیہ السلام کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے۔ کسی کے لیے طائف والوں نے پتھر مارے تھے، آپ نے بد دعا نہیں کی تھی۔ بیٹی کو طلاقیں ہوئیں، بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا، بد دعا نہیں کی۔ چچا حمزہ شہید ہوئے، لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، بد دعا نہیں کی۔ اور یہاں پہ کیوں محبوب علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، آپ نے تو کبھی کافر کے لیے نہیں بد دعا کی، اور یہاں پہ اپنے امتی کے لیے بد دعا اس پہ مہر لگا رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، حدیث مبارکہ محبوب نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کا مہینہ آئے پھر میرے رب کے سامنے بیٹھ کے اس کو منا نہ لے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرے بندے مجھے منا لے۔ تیری آنکھوں سے قطرہ بعد میں نکلے گا، تیرا رب تمہیں پہلے ہی معاف فرمائے گا۔ محبوب علیہ السلام نے اس لیے فرمایا، اور تمہیں اللہ نے موقع دیا پھر بھی اللہ سے نہیں گڑ گڑا رہے۔ جہنم کے دروازے بند کیے میرے اللہ نے، جنت کے دروازے کھول دیے، آؤ میرے بندوں میرے سے مانگو تو صحیح۔ بہرحال سنانی یہ لگا تھا بات، یہ جدائی کا وقت ہے، رمضان جانے کو ہے، اگلی مرتبہ جمعہ تو آئے گا، رمضان نہیں آئے گا۔ یہ چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، میرے اللہ کو کون انسان جو کہہ سکتا ہے میرے سے غلطی نہیں ہوتی؟ غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس کو منا لیا جائے، وہ ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جدائی کا ایسا وقت ہے، قسمت یا نصیب کی باتیں ہیں۔ 2-4 باتیں کر کے صرف بڑا مختصر اپنے محبوب علیہ السلام کی فرمائش آئی تھی مجھے کہ محبوب علیہ السلام کا وصال، دنیا سے جانے کا وقت، جدائی کا وقت تھوڑا سا بیان کیجئے گا۔ میں وہ اشارے میں بات کروں گا۔ محبوب علیہ السلام دنیا چھوڑنے ہیں، جدائی ہے، رمضان جا رہا ہے، جدائی ہے۔ محبوب علیہ السلام 29 صفر تھی، صفر کا مہینہ تھا، اس کی 29 تاریخ تھی۔ محبوب علیہ السلام جنت البقیع میں عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد محبوب علیہ السلام واپس آ رہے تھے، آپ کے سر میں درد شروع ہوا، اتنا درد نے شدت پکڑی کہ اس کی وجہ سے میرے محبوب علیہ السلام کو بخار ہوا، بخار تیز ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام اسی سر درد اور بخار کے اندر مسجد میں جاتے، نماز پڑھاتے، پھر آ جاتے، مسجد میں جاتے، نماز پڑھاتے، پھر آ جاتے۔ محبوب علیہ السلام 7 ربیع الاول تھی، آپ کے دنیا سے پردہ کرنے سے 5 دن پہلے کا واقعہ۔ 7 ربیع الاول تھی، جمعرات کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، جن میں سر فہرست شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے،
آپ نے فرمایا علی 7 کنوؤں کا پانی لاؤ، مجھے اس سے نہلواؤ، ہو سکتا ہے میرے بخار میں شدت میں کمی آئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 7 کنوؤں کا پانی لایا گیا۔ آپ ایک قربان جاؤں کائنات کے سردار پہ، جنت کی چابیاں جس کے ہاتھ میں ہوں، جس کی شفاعت سے میرا اور آپ کا کام بننا ہو، آخری وقت کے گھر کی حالت یہ تھی، نہلانے کے لیے میرے محبوب علیہ السلام کو گھر کے اندر کوئی بڑا ٹپ موجود نہیں تھا۔ حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا، محبوب اس میں بیٹھے، 7 کنوؤں کا پانی لایا گیا، محبوب علیہ السلام پہ انڈیلا گیا۔ محبوب علیہ السلام کو بخار سے کوئی کمی ہوئی، آپ اٹھے، محبوب علیہ السلام اٹھے، مسجد میں تشریف لے کے گئے۔ ظہر سے پہلے کا وقت تھا، صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ محبوب منبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ سارے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں تمہیں ایک اعلان کرنے کے لیے منبر پہ کھڑا ہوا ہوں، سنو میرے محبوب کی، میرے نبی کی باتیں۔ میں آپ دنیا سے جاتے ہو کیا کچھ نہیں کرتے، دنیا سے جانے والے کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اب سننا میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ منبر پہ کھڑے ہوئے، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، آپ سے مسجد میں آیا نہیں جا رہا تھا۔ ایک سہارا حضرت علی سے لیا، دوسرا سہارا اپنے چچا عباس سے لیا۔ چلتے ہوئے پاؤں زمین پہ صحیح لگ نہیں رہے تھے۔ آپ مسجد میں آئے، منبر پہ چڑھے، ظہر سے پہلے کا وقت تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں تمہیں ایک بات کرنے کے لیے منبر پہ چڑھا ہوں، غور سے میری بات کو سننا۔ میں وہ محمد ہوں، میں وہ احمد ہوں، میں وہ محمد ہوں، میں وہ احمد ہوں جو تمہیں علل اعلان کہتا ہوں کہ میں دنیا کے اندر تمہارے ساتھ ایک عرصہ گزارا، تمہارے ساتھ ایک وقت گزارا، دنیا میں رہتے ہوئے میں محمد سے اگر تمہیں کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میرے سے بدلہ لے لو۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو تو میرے سے بدلہ لے لو۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے میں نے کسی کو کچھ مارا ہو تو میرے سے بدلہ لے لو۔ کیوں قیامت کے دن میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں بدلہ نہیں لے سکتا۔ میں اور آپ ذرا سوچیں، تصور کریں، کل کائنات جس کے ہاتھ میں ہو، کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے سے بدلہ لینا ہے ادھر دنیا میں لے لو، میں اللہ کی بارگاہ میں بدلہ دینے کا قابل نہیں۔ جب یہ باتیں ہوئی، صحابہ سارے داڑے مار کے رونے لگ پڑے، اور آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ اب محبوب علیہ السلام ظہر کی اذان کا وقت ہوا، آپ منبر سے اترے، مصلی پہ نماز پڑھائی، نماز کے بعد دوبارہ مصلی پہ آئے، اب منبر پہ آئے، آپ نے پھر وہی الفاظ دہرائے، میرے صحابہ میں تمہارے اندر ایک وقت گزار کے جا رہا ہوں، اگر میں محمد نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو میرے سے بدلہ لے لو۔ میرے صحابہ اگر میں نے کسی کا قرضہ دینا ہو تو میرے سے ابھی بیان کر دو، اللہ کی بارگاہ میں دینے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ بات سننی تھی، ایک صحابی پیچھے سے کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں۔ محبوب نے فرمایا بھائی مجھے یاد نہیں، دینے ہوں گے، ذرا تھوڑا یاد تو کروا دو۔ اب وہ صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ ایک موقع پہ آپ کے پاس ایک سائل فقیر مانگنے والا آیا تھا، آپ کے پاس نہیں تھے، آپ نے یہ کہا تھا اس کو دے دو، جب میرے پاس ہوں گے میں تمہیں دے دوں گا۔ اب صحابہ کو 3 درہم کی ضرورت نہیں تھی، اعلان نبوت تھا، محبوب نے کہا تھا، اتباع کے اندر صحابی کھڑے ہوئے تھے۔ اب 3 درہم صحابہ نے کیا کرنے تھے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا، میں نے تمہیں 3 درہم دینے ہیں۔ اپنے بھائی فضل بن عباس چچا کا بیٹا کہا میرے بھائی فضل یہ 3 درہم تم اپنے ذمہ لیتے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں یہ 3 درہم ان کو ادا کروں گا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام ممبر سے اترے، اب عصر کا وقت کا قریب تھا، آپ دوبارہ ممبر پہ چڑھے، پھر یہی کہہ رہے ہیں، 5 دن پہلے کا واقعہ ہے، پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں ارے میرے صحابہ
اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو میرے سے بدلہ لے لو، میں اللہ کی بارگاہ میں دینے کے قابل نہیں ہوں۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی، جمع غفیر صحابہ کا تھا، پیچھے سے ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ۔ صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، صحابی کہنے لگے میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ سارے پیچھے دیکھنے لگے، ارے اللہ کے بندے کیا کہہ رہے، تو محبوب علیہ السلام سے بدلہ مانگے گا؟ کہا میں نے بدلہ لینا ہے محبوب علیہ السلام سے۔ کہ میرے محبوب فرمانے لگے بھائی کس چیز کا بدلہ لینا ذرا بتا تو صحیح مجھے۔ اب وہ عرض کرنے لگے صحابی کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ صفیں سیدھی کروا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، آپ کے ہاتھ میں درہ تھا اور میری کمر ننگی تھی، آپ نے میری کمر پہ مارا تھا اور مجھے کہا تھا کہ صف سیدھی کر۔ یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا، آج آپ نے سوال کیا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے بدلہ دے۔ اب صحابہ کا جمع غفیر تھا، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، جمع غفیر صحابہ کا تھا، عشرہ مبشرہ صحابہ موجود تھے۔ اب ان صحابہ نے مڑ کے پیچھے دیکھا، میں کہتا ہوں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہوگا، اس صحابی کا نام عکاشہ تھا، کہا ہوگا عکاشہ سے عکاشہ ہم سے بدلہ لے لے، ہماری پشت حاضر ہے، کہا ہوگا صحابہ نے ہم سے جو چاہے کر لے، میرے نبی سے آج بدلہ نہ مانگ۔ وہ تو پہلے ہی تکلیف کے اندر ہے، وہ تو پہلے ہی تکلیف کے اندر ہے، آج تو ان سے بدلہ مانگتا ہے۔ عکاشہ نے کہا نہیں میں بدلہ حضور سے ہی لوں گا، انہوں نے مجھے مارا تھا۔ عکاشہ پیچھے تھا، محبوب نے فرمایا آ کے بدلہ لے لے، میں کھڑا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے مارا تھا آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، اب آج درہ منگوائیں پھر میں بدلہ لوں گا۔ محبوب علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا بلال جاؤ فاطمہ کے گھر میں جاؤ، درہ پڑا ہوا ہے، فاطمہ سے کہو کہ وہ درہ دے دے۔ فاطمہ گھر میں، حضرت بلال فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ فاطمہ نے پوچھا کون؟ کہا کہ تمہارا چچا بلال، چچا خیریت سے آئے ہو؟ تو حضرت بلال کہنے لگے میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی میرے سے بدلہ چاہتا ہے بدلہ لے لے۔ آج ایک صحابی کھڑے ہو گئے بدلہ لینے کے لیے، تو محبوب نے کہا کہ فاطمہ کے گھر میں درہ موجود ہے، وہ درہ لے آؤ۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس بیٹی کی چیخیں نہیں نکلی ہوں گی، وہ بیٹی روئی نہیں ہوگی، وہ بیٹی تڑپی نہیں ہوگی، آج میرے بابا سے بدلہ مانگ رہے ہیں۔ میرے بابا کی تو پہلے ہی حالت اتنی بری ہو چکی ہے تکلیف کی وجہ سے۔ تو حضرت فاطمہ نے شہزادوں کو آگے کر دیا، درہ بھی دیا، کہا چچا بلال جاؤ عکاشہ سے کہنا کہ یہ دونوں ننھے شہزادے میرے بابا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں، ان سے جتنا مارنا ہے مار لے، بدلہ لے لے، آج میرے بابا کو کچھ نہ کہو۔ حضرت بلال حسن حسین کو لے کے پہنچے، محبوب نے دیکھا، آپ نے فرمایا بلال شہزادوں کو ادھر ہی بٹھا دو، شہزادوں کو ادھر ہی بٹھا دو۔ حضرت بلال کوڑا لے کے قریب پہنچے، عکاشہ نے کوڑا پکڑا، اب صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے نبی علیہ السلام منبر کے پاس پہنچے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی پشت مبارک کو اس کی طرف کیا۔ حضرت عکاشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا میری پشت، میری کمر ننگی تھی، آپ بھی اپنی کمر ننگی کریں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کمر کو ننگا کیا، اب عکاشہ نے کوڑے کو اٹھایا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کی تو چیخیں نکلی ہوگی نا، صحابہ کی تو چیخیں نکلی ہوں گی نا۔ آج میرے محبوب کے ساتھ عکاشہ یہ کرنے لگا، عکاشہ نے کوڑا اٹھایا، اٹھا کے وہیں پھینک دیا اور میرے نبی علیہ السلام کی کمر مبارک سے لگ کے مہر نبوت کو چومنے لگے اور رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے بدلہ لے سکوں، میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ مانگ سکوں۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا، میں تو یہ چاہ رہا تھا، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آخری وقت میں بھی مہر نبوت کا بوسہ لے لوں، آخری وقت میں بھی مہر نبوت کا بوسہ لے لوں۔ ارے وہ نبی جو میرے اور آپ کے لیے تڑپتا دنیا سے چلا گیا، میرے اور آپ کے لیے روتے چلے گئے، آج وہی امت اس نبی کو پہچانتی نہیں ہے، آج کبھی غور بھی نہیں کیا اگر قیامت کے دن میرے رب کی عدالت کے اندر میرے محبوب نے میرے اور آپ سے منہ پھیر لیا تو کس طرف جائیں گے؟ کبھی سوچا بھی نہیں اس بات کو، تصور بھی نہیں کیا، کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں یار کیا منہ دکھائیں گے جا کے وہاں پہ۔
اگر اس دن میرے محبوب نے فرما دیا کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو پیچھے کرو، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا، تو کس کے در پہ جا کے پھر مانگو گے؟ کس سے شفاعت مانگو گے؟ انہوں نے تو میری آپ کی شفاعت کرنی تھی۔ بہرحال سنا رہا تھا، محبوب علیہ السلام عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ گھر میں تشریف لائے۔ اس کے بعد میرے محبوب میں طاقت اور ہمت نہ رہی مسجد میں آنے کی، شدت اتنی زیادہ بخار کی ہو گئی، سر درد اتنا زیادہ ہو گیا۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہوا، محبوب علیہ السلام سرہانے کے اوپر سر رکھا ہوا اور بیٹھے ہوئے، سر مبارک تکیے کے اوپر ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت ہوا، آپ اٹھے، اٹھا نہیں گیا، پھر بیٹھ گئے اور پھر سر رکھا، پھر نیند کا غلبہ ہوا۔ صحابہ سے پوچھا عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ وقت ہو گیا۔ آپ پھر اٹھے، اٹھا نہیں گیا، پھر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ اب صحابہ نے سوچا نماز ہی پڑھانی ہے نا، عمر کو مصلی پہ کر دیا، حضرت عمر سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ محبوب حجرے میں تھے، جیسے ہی آپ کے کان میں عمر کی آواز پڑی اللہ اکبر، آپ نے فوراً سے کہا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، مرو ابا بکر فلیصلی، مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر کو آگے کرو۔ کیوں؟ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے سنا ہے کہ نبی کے بعد مصلی پہ اگر کھڑا ہوگا تو ابو بکر ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں محبوب علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھائی۔ جمعرات کی عشاء کی نماز، جمعے کی ساری نمازیں، ہفتے والے دن دوپہر کا وقت تھا، محبوب علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے، اور ایسا وقت تھا نماز شروع تھی، محبوب علیہ السلام اپنے چچا عباس علی کے سارے سے مسجد میں داخل ہوئے۔ صحابہ نے جیسے پیچھے دیکھا، محبوب علیہ ابوبکر صدیق مصلی چھوڑنے لگے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا ابوبکر نماز مکمل کرو۔ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اتوار کا سارا دن گزرا، آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ سوموار والے دن 12 ربیع الاول 631 عیسوی حضرت محبوب علیہ السلام دنیا سے پردہ کرتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام سوموار کا دن تھا، صبح فجر کی نماز کے وقت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے اپنے حجرہ مبارک سے پردہ پیچھے کیا، صحابہ کی جماعت ہو رہی تھی نماز۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں جیسے ہی محبوب نے پردہ پیچھے کیا، ہم سارے دیکھ رہے تھے۔ اب محبوب علیہ السلام کی طرف نماز کے اندر ہی ہمیں خیال ہی نہیں رہا کہ ہم نماز کے اندر ہیں، ہم سب نے چہرے پیچھے کر کے حضور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ نے پردے کو نیچے کر دیا۔ اس کے بعد محبوب علیہ السلام نے، بات کو بڑا مختصر کرتا ہوں، اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، ان سے دست شفقت ان کی کمر پہ پھیرا اور ان سے پیار کیا اور ان کو نصیحتیں کی۔ ازواج مطہرات کو اس کے بعد بلایا، ان سے باتیں کی، ان کو نصیحتیں کی۔ پھر فاطمہ کو بلایا، فاطمہ کو بلا کے کان میں بات کی، فاطمہ رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کان میں بات کی، فاطمہ مسکرانے لگی۔ اماں عائشہ پاس بیٹھی تھی، پوچھا فاطمہ بتاؤ تو صحیح تیرے بابا نے تمہارے ساتھ کیا باتیں کی؟ تو کہا یہ میرا اور میرے بابا کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ بہرحال بعد میں بتایا انہوں نے۔ محبوب علیہ السلام نے فاطمہ کو رخصت کیا، اس کے بعد شہزادوں کو بلایا، حسن حسین آئے، میرے محبوب علیہ السلام نے دونوں کو سینے سے لگایا۔ اس موقع کے اوپر حضرت علی کو رخصت کیا، روئے نہیں ہے، ازواج مطہرات کو رخصت کیا، روئے نہیں ہے، فاطمہ بیٹی کو رخصت کیا، روئے نہیں ہے۔ جب شہزادوں کو سینے سے لگایا، اب میرے محبوب کا رونا نکلا۔ اب تاریخ بتاتی ہے، سیرت بتاتی ہے، اب کہتی ہیں کہ کیوں میرے محبوب روئے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا ایک کو زہر دیا جائے کہ ایک کو کربلا میں شہید کیا جائے۔ اب یہاں پہ میرے محبوب روئے، تقدیر الہی پہ چھوڑ دیا۔ اب محبوب علیہ السلام نے ان کو فارغ کیا۔ اب جبرائیل آئے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اب جو اندر آیا اس نے آتے ہی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے محبوب نے جواب دیا۔ اب وہ کیا کہنے لگا کہ آپ کائنات کے اندر واحد ہستی ہیں، آپ کائنات کے اندر واحد ہستی ہیں کہ جس کے بارے میں مجھے کہا گیا اجازت لے کے اندر جانا، اگر اجازت ملے تو داخل ہونا، وگرنہ باہر ہی کھڑے رہنا۔ یہ کون تھا؟ موت کا فرشتہ عزرائیل تھا۔
میرے اور آپ سے کون پوچھتا ہے؟ کائنات کی وہ ہستی تھی، واحد ہستی تھی جن سے پوچھا گیا۔ اور آگے کیا کہا؟ موت کے فرشتے نے کہا کائنات میں آپ واحد ہستی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، مجھے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، آپ کے بارے میں یہ کہا گیا جا کے سب سے پہلے سلام پیش کرنا اور اس کے بعد ان سے پوچھنا، اگر آنا چاہے تو لے آنا، اگر نہ آنا چاہے تو چھوڑ کے آ جائے۔ موت کا فرشتہ جہاں پہ اجازت لے کے جائے وہاں کا کیا مقام ہے؟ محبوب علیہ السلام نے جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اوپر تیاریاں مکمل ہو چکی ہوئی ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اچھا پہلے جاؤ پوچھ کے آؤ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ اس موقع آخری وقت میں بھی، آخری وقت ایسا مرحلہ ہوتا ہے انسان کو کسی کی کوئی نہیں سوچتی، قربان ہوں دعائیں دو اس نبی کو، اگر میرے اور آپ کے لیے دعا نہ کر کے گئے ہوتے میں اور آپ کب کے شکل مسخ بندر و خنزیر بن چکے ہوتے۔ پہلا پارہ سورۃ بقرہ، اللہ فرماتے ہیں ان قوموں نے ایک ایک نافرمانی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ فرماتے ہیں شام کو سوئے ٹھیک تھے، صبح کو ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ میرے اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ میرے محبوب میرے اور آپ کے لیے امت کے لیے دعائیں کر کے گئے، اس لیے کو کیا کیا نہیں نافرمانیاں کر بیٹھتے، لیکن میرے اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے، اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے۔ بہرحال بات سنا رہا تھا، سوار کا وقت تھا، آپ نے سب کو رخصت کیا، جبرائیل واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کو آپ کے بارے میں کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ دوسری جگہ قرآن پاک سورہ الضحیٰ 30واں پارہ آخری آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ رب العزت قیامت کے دن جیسے آپ چاہیں گے آپ کا رب ویسے آپ کو راضی کرے گا۔ بہرحال اب محبوب علیہ السلام اب خوش ہوئے، آخری وقت تھا، آپ نے زبان سے کہا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، یہ الفاظ زبان پہ جاری تھے، آخری الفاظ زبان پہ تھے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی، یہ الفاظ زبان پہ تھے اور موت کے فرشتے نے میرے نبی علیہ السلام کی روح کو نکالا۔ اب جب یہ روح نکلی زوال سے پہلے کا وقت تھا، صبح کے بعد کا وقت تھا، سوموار کا دن تھا، محبوب علیہ السلام پہ پردہ دیا گیا، ابوبکر صدیق دوسرے محلے میں گئے تھے، اطلاع ملی، جلدی سے آئے، محبوب علیہ السلام کے حجرے میں پہنچے، آپ کے چہرے پہ کپڑا تھا، کپڑا پیچھے کیا، چہرے پہ بوسہ لیا اور زبان سے کہنے لگے واہ محمدہ واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ محمدہ، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر کے آنسو میرے نبی کی پیشانی پہ گرے، حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑا اوپر کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پہ دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ جیسے یہ باہر نکلے حضرت عمر نے تلوار پکڑی ہوئی ہے اور کہہ رہے خبردار جس نے کہا کہ میرے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا، اللہ کے پاس گئے، اللہ سے ملاقات کر کے واپس آئیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق آئے، جیسے یہ منظر دیکھا حضرت عمر جلالی طبیعت کے تھے، عمر سے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر نہیں بیٹھ رہے، برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، یہ غم ہی ایسا تھا برداشت نہیں ہو رہا، عمر بیٹھ جاؤ، عمر نہیں بیٹھے۔ حضرت ابوبکر ممبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ دینا شروع کیا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ ارے لوگو اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو سن لو محمد پہ موت آ گئی، انک میت و انہم میتون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ اللہ ایسا نہ اس کو موت آتی ہے نہ اس کو کچھ اور ہوتا ہے، وہ قائم اور دائم ذات ہے۔ اور قرآن کی آیت سورہ بقرہ سورۃ آل عمران کی آیت 146 نمبر آیت کیا فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ فرمایا یہ آیت پڑھی اور تمہیں کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، کیا ترجمہ وما محمد الا رسول،
محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بڑے رسول آئے اور گزر گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم، پس کیا اگر ہم ان کو موت دے دیں او قتل یا شہید کر دیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو دین سے پھر گیا، جو دین سے پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ابوبکر نے یہ آیت پڑھی، میرے دماغ کان میں آواز پہنچی، میں دڑم سے زمین پہ گرا، بے ساختہ زبان سے نکلا، ارے یا رسول اللہ، آپ چلے گئے۔ کہتے ہیں اب مجھے یقین ہوا کہ میرے محبوب چلے گئے۔ اب محبوب علیہ السلام سموار کا دن تھا، آپ نے پردہ کیا، اور جیسے ہمارے جنازے ہوتے ہیں ایسے میرے محبوب کا جنازہ نہیں ہوا، ایسے جنازہ نہیں ہوا۔ آپ تو خود امام تھے، آپ کا امام کون بنتا؟ اب صحابہ کی 10 کی جماعت بنی، آپ کے پاس آتے، پہلے اللہ رب العزت رحمتیں بھیجی، پھر فرشتے آئے، اس کے بعد پھر صحابہ کی جگہ تھوڑی تھی نا، حجرات چھوٹا تھا، 10 کی جماعت بن کے آتی، تھوڑے تھوڑے صحابہ آتے، محبوب علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کے درود و سلام بھیجتے، باہر چلے جاتے۔ سوار کا سارا دن، سوار کی ساری رات، منگل کا سارا دن، منگل کی ساری رات، بدھ کا دن آ گیا، پھر میرے محبوب علیہ السلام کو سپرد خاک۔ اب صحابہ نے پہلے پوچھا تھا، انس نے میرے محبوب علیہ السلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا تھا اہل البیت مجھے غسل دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل البیت مجھے قبر میں اتاریں گے۔ اہل بیت نے غسل دیا، انہوں نے قبر میں اتارا۔ جب مٹی ڈالی گئی، حضرت انس واپس آ رہے تھے، حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ میرے بابا پہ مٹی ڈال دی گئی۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، ارے انس کس جگر سے تم نے محبوب علیہ السلام کو مٹی کے نیچے چھپا دیا؟ محبوب علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے 17واں پارہ، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اگر کائنات کے اندر ہم نے کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تو واحد میرے نبی ہستی تھے، ہم ان کو زندہ رکھتے۔ أَفَإِن مِّتَّ، ہم نے آپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی ہمارے پاس۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اب کچھ وقت گزرا، پہلے جب بلال اذان دیا کرتے تھے نا تو محبوب علیہ السلام سامنے ہوتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب بلال یہ کہتے تھے محبوب کا چہرہ سامنے ہوتا تھا۔ اب بلال نے اذان دی، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، بلال سے برداشت نہیں ہوا، بے ہوش ہو کے گر گئے، اذان پوری نہ ہو سکی۔ جب ہوش آیا تو اذان نہیں دی، اب مدینہ شہری چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کے شام دمشق میں چلے گئے، ایک عرصہ وہاں پہ رہے۔ ایک دن خواب میں سوئے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت بلال، کون بلال ہے؟ یہ موت کی تمنا کیا کرتے تھے، حالانکہ میرے محبوب نے فرمایا موت مت مانگو، موت مت مانگو۔ بلال تمنا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے موت نصیب فرما۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، بلال تم موت کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ بلال کہنے لگے، میں اس لیے تمنا آرزو کرتا ہوں جیسے ہی روح نکلے کہ محمد کے قدموں میں جا بیٹھوں۔ یہ تو جنتی لوگ تھے نا، ان کے بارے میں تو اللہ کے فیصلے تھے۔ بہرحال حضرت بلال دمشق کے اندر سوئے ہوئے، خواب کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، وہ بلال اب کیا ہمارے سے ناراض ہو گیا، میں ملنے آتے ہی نہیں ہوں؟ حضرت بلال نے جیسے یہ سنا، کہتے ہیں دوڑ لگائی، کوئی صبح نہ شام دیکھی، چلتے چلتے سفر کرتے ملک شام سے حضرت بلال مدینے میں آن پہنچے۔ جب مدینے میں پہنچے تو رمضان نہیں تھا، تہجد کا وقت تھا، صحابہ تہجد میں اٹھا کرتے تھے نماز کے لیے، اور یہ ایسی نماز ہے میرے محبوب فرماتے ہیں مجھے اتنی پسند ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے، اور مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میری ہر امتی اس نماز کو پڑھے۔ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا ان پہ فرض ہو جائے تو میں ضرور قرار دیتا کہ یہ پڑھا کرو۔
برابر یہ ایسی نماز ہے، اس نماز کے اندر اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت تھا، مسجد نبوی صحابہ سے بری ہوئی تھی، بلال جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے صحابہ کو حرام مچ گیا، بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال سے ملنے لگے، بلال سے باتیں ہونے لگی۔ اب باتوں میں فجر کی اذان کا وقت ہوا، شہزادے بیٹھے تھے حسن حسین، انہوں نے دیکھا چچا بلال ہیں، دوڑ کے آگے گئے، چچا بلال سے کہا چچا اذان تو دو ذرا آج، چچا اذان تو دو۔ شہزادوں کی فرمائش ایسی تھی، انکار کی گنجائش ہی نہ رہی۔ حضرت بلال آج بھی مدینے میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے، جن کی حاضری لگ گئی ہے قبول فرمائے، بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج بھی جا کے دیکھیں اسی جگہ پہ اذان ہوتی ہے جہاں پہ 1445 سال پہلے کھڑے ہو کے بلال نے اذان دی۔ حضرت بلال اذان کے لیے کھڑے ہوئے، بلال اذان کے لیے اللہ اکبر کی صدا لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا وہی الفاظ پھر آگے۔ پہلے بلال اذان دیتے تھے چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوتا تھا، آج بلال نے پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج پھر وہ ہستی نظر نہ آئی۔ اب مدینہ کے اندر کوہرام مچا، بلال بے ہوش ہو کے گرے، عورتیں بچے بوڑھے جوان سارے مسجد نبوی کی طرف دوڑے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیوں دوڑ لگا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا مسجد نبوی کے اندر جا رہے ہیں۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ کہا کہ آج وہ آیا ہے جو محمد رسول اللہ کے دور میں اذان دیا کرتا تھا، آج مؤذن تو آیا ہے، ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ امام بھی آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ میں ساری بات جدائی اس لیے سنا رہا تھا، یہ باتیں محبوب علیہ السلام کی جدائی تو ویسے ہی بڑی دردناک تھی۔ بات سنانے کا مقصد یہ تھا، رمضان کا مہینہ ہے، اب اگلے سال پتہ نہیں کس کو نصیب ہو کہ نہ ہو، یہ چند لمحات باقی رہ گئے ہیں۔ انسان زندگی کے اندر بڑے گناہ کرتا ہے، بڑے گناہ کرتا ہے، اور سچے دل سے آ کے میرے رب سے معافی مانگے۔ اور میں کئی دفعہ یہ کہا ہے، میں نے پھر کہتا ہوں، زندگی کے اندر انسان کوئی ایسا عمل اللہ کے لیے کر کے رکھے جو صرف اس کو اور اس کے رب کو بتاؤ، تیسرا بندہ کو حائل نہ ہو، اخلاص والا عمل ہو۔ اخلاص سے چھوٹا سا عمل کیا ہوا سارے گناہوں کو بجانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے رب کو منا لے۔ اب رمضان کے بعد تو پھر وہی شیطان نکل آئے گا، وہی دل سخت ہو جائیں گے۔ اب دل بھی نرم ہے، رحمت بھی نرم ہے، اللہ سے مانگ کے اپنے گناہوں بخشوا لیے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جی صلاۃ التسبیح کا طریقہ ضرور بتاؤں گا۔ پچھلے 3 جمعوں سے میں عرض کر رہا تھا، تو میں نے سوچا یہ کہ بعض دفعہ انسان پوچھتا نہیں ہے، لیکن میں اس لیے طریقہ بتانے لگا ہوں کہ شاید کو پڑھ لے، زندہ راہ نجات کے لیے کافی ہے۔ میں نے کئی دفعہ حدیث بتائی ہے، میں زور اس لیے اس پہ دیتا ہوں، گناہوں کا کفارہ ہے یہ۔ انسان اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے گناہ کر بیٹھتا ہے، اگر اس نماز کو پڑھ لیا جائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کوشش کر کے پڑھ لیں، میں طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر کسی کو نہیں بھی آتا تو وہ طریقے سے آج پڑھ لے، کل پڑھ لے، رمضان کے اندر پڑھے گا۔ رمضان میں تو نفل اللہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور یہ پڑھے گا تو کہاں پہ اس کا مقام ہوگا۔ 4 رکعتی نماز ہوتی ہے صلاۃ التسبیح کی، 4 رکعتی نماز ہوتی ہے، اور ان 4 رکعتوں کے اندر تیسرا کلمہ آدھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھنا ہوتا ہے، 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے یہ تیسرا کلمہ۔ اور اس کو ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ، دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، تیسری میں 75 مرتبہ، اور چوتھی میں 75 مرتبہ، ٹوٹل یہ 300 مرتبہ بنے گا۔ اگر موقع ملا تہجد میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ، اگر ویسے کبھی پڑھیں گے تو آپ ضرور رمضان کے مہینے میں اس کو پڑھیے گا۔ طریقہ بتاتا ہوں، 4 رکعتی نماز کی نیت کر کے کھڑے ہوں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، اب یہاں پہ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، چاہے آپ کیسے بھی گن سکتے ہیں ویسے گن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر آگے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آگے سورت جو بھی پڑھیں آپ وہ پڑھنی ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر آپ نے پڑھنا ہے، 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر رکوع کے اندر جانا ہے آپ نے، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ پڑھیں آپ۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہاں پہ پڑھیں گے، کتنا 35 مرتبہ ہو گیا۔ پھر رکوع سے جب اٹھیں گے اور اس وقت دعا پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد پھر وہاں پہ 10 مرتبہ پڑھیں گے، 45 ہو گیا۔ پھر سجدے میں جائیں گے،
پہلے سجدے میں جب جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، جتنی مرتبہ تسبیح پڑھیں، پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے، 55 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھا جاتا ہے، اب وہاں پہ بیٹھیں گے، دعا آتی ہے تو دعا پڑھ لیں، نہیں تو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھ لیں۔ یہاں پہ 10 مرتبہ پھر پڑھا جائے گا، 65 ہو گیا۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، وہاں پہ پھر اسی طرح تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، 75 ہو گیا۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اب یہاں پہ ثنا تو پڑھنی نہیں ہے، اب یہاں پہ پھر سبحانک اللہ 15 مرتبہ پڑھ کے اسی ترتیب پہ چلیں گے۔ 4 رکعتی نماز پڑھ کے اپنے لیے دعا کر لیں، پچھلی زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔